ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے، ان سے آج کی صورتحال سے متعلق بات کر رہے تھے۔ عالمگیر خان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ جس طرح سے آج صورتحال بننے جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک جانب ہے، وہ اپنا میئر لانا چاہ رہی ہے، جبکہ جماعت اسلامی دوسری جانب کھڑی ہے۔ یہ خبریں بھی تھی کہ آپ اتحاد کرنے جا رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ میئر کے لیے، تو کیا صورتحال رہے گی؟ کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا؟ کچھ لائحہ عمل اس حوالے سے آپ لوگوں نے پلان کیا رہا؟ دیکھیں، اس وقت جماعت اسلامی سے ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں کافی، ان کی لیڈرشپ، ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہے، اور یقینی طور پہ کوشش یہی کی جا رہی کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے، کیونکہ وہ کئی سالوں سے، کئی ادوار سے کراچی پر اور پھر بالخصوص پورے صوبے پر قابض ہے، اور کراچی میں جو حال ہے، جو ترقی کا حال ہے، جو لوگوں کے زندگی کے حالات ہیں، وہ بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ شہر کے مفاد میں آپ کو نظر آئے گا کہ تحریک انصاف فیصلہ کرے گی، اور ضروری ہے کہ ان مافیاز کا پیپلز پارٹی کی شکل میں جو قابض ہے، ان کا راستہ روکا جائے۔ تو یہ کہے گا جماعت اسلامی اس سارے صورتحال میں کتنی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت؟ کیا سچویشن ہے؟ ان کی جانب سے کیا بتایا گیا کہ اگر جماعت اسلامی جیتتی ہے تو کیا وہ واقعی آپ کا ساتھ دینے جائے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اس طرح کی مثالیں بھی سامنے آئی ہیں۔ دیکھیں، یقینی طور پہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور ان کا اپنا منشور ہے، اپنا ایجنڈا ہے، اپنی لیڈرشپ ہے، ہمارا اپنا منشور ہے۔ تو الیکشنز تو ہم ایک دوسرے کے مخالف ہی لڑتے، اور آگے بھی ممکن ہے کہ کئی جگہ ہمارے الائنس ہوں، کئی جگہ ہم مخالف ہوں، لیکن میں پھر سے کہوں کہ اس شہر کے مفاد کے لیے ہم ابھی سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے۔ تو یہ سوچا جا رہا ہے، اس پر بات کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس سے پہلے آج کے الیکشن کے لیے بھی بیٹھے جماعت اسلامی کے ساتھ کہ کیسے اس جو آج یونین کاؤنسلز رہ گئی ہیں، ان کے الیکشنز کو صاف شفاف کیا جائے اور نان کنٹروورشل کیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے مل کر ایک اعلانیہ بھی جاری کیا، اور ہم نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ رینجرز کو ڈپیوٹ کرنا چاہیے یہاں، اور ایک صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں ایک صاف شفاف نظام چاہیے ہمیں۔ تو اگر صاف شفاف الیکشن ہو جاتا ہے عالمگیر خان صاحب، تو آپ کتنے پر امید ہے پاکستان تحریک انصاف آج کی اس الیکشن سے کتنی نشستیں نکال لے گی؟ دیکھیں، ہم تو پہلے بھی جو ماضی کے الیکشنز ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا ثبوت یہی تھا دھاندلی کا کہ پیپلز پارٹی اکثریت میں آ گئی۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نیو یارک میں طالبان کا میئر آ جائے، یہ بالکل ایسے تھا۔ جس طرح کراچی میں ان کو اکثریت مل گئی، انہوں نے کھلی دھاندلی کی ہے وہاں پر، اور یہ پی ٹی آئی کو شرنک کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھے پلان پر کام کیا گیا، اور ہم نے 40 یونین کاؤنسلز پر اپنا اعتراض جمع کرایا، اور جس پر جہاں ڈبے کھلے وہاں تحریک انصاف کی فتح ہوئی، جیت ہوئی، جہاں جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ لیکن عام انتخابات میں اگر دیکھا جائے تو یہاں سے یعنی کراچی سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے 14 نشستیں حاصل کی تھیں، لیکن مسائل ہمیں ان حلقوں کے بھی ویسے کی ویسے ہی نظر آئے، کچھ بڑا ڈیفرنس وہاں نظر نہیں آیا۔ دیکھیں، ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کو، لوگوں کو یہ آگاہ کرنا ہوگا، ایک ایم این اے کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا کام اختیار کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیا کوئی بلدیاتی ادارے ہیں جس سے شہر کے ترقیاتی معاملات، بلدیاتی معاملات وہ حل کر سکے؟ ایم این اے کا کام قانون سازی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ووٹ دیتا ہے اس کو، تو وہ قومی اسمبلی میں قانون سازی کے لیے دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کراچی کے لیے تحریک انصاف نے، وفاقی حکومت نے دیگر میگا پروجیکٹس جاری کیے، جس میں گرین لائن، K4 منصوبہ، کراچی کے نالے کی صفائی، اس کا کریڈٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ لیتی رہی ہیں۔
دیکھیں کریڈٹ وہ تو پتہ نہیں کس کس چیز کا لیتی رہی ہوں گی، لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ کام ہم نے انیشیٹ کرائے تھے اور کچھ کام ہمارے دور میں کمپلیٹ ہوئے اور یہ کام ان کے کرنے کے تھے. یہ بات واضح رہے، بسیں کسی شہر میں وفاقی حکومت نے نہیں چلائی، نالے کسی شہر میں پرائم منسٹر نے صاف نہیں کیے، صوبائی حکومت کا کام اختیار ہوتا، بلدیات کے منسٹر کا اختیار ہوتا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی بھی توجہ جو کہ ناقدین بھی بتاتے ہیں اور ہم بھی اس چیز کے گواہ ہیں، وہ پنجاب پہ اور خیبر پختونخوا پہ زیادہ دکھائی دیتی ہے. کراچی میں جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے سندھ کے اتنے دورے نہیں کیے. دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے. کراچی کے لیے تقریباً 650 ارب روپے انہوں نے جاری کیے تھے اور ان میں تمام یہ میگا پروجیکٹس تھے اور ان میگا پروجیکٹس پہ کام شروع ہو گیا تھا. بدقسمتی سے رجیم چینج کے بعد وہ سارے کام رک گئے اور پھر سے میں کہوں وفاقی حکومت جو ہے وہ کسی شہر کے نالے نہیں صاف کر سکتی، وہ صوبائی حکومت کے کام ہوتے. لاہور میں اگر بس چلی تو صوبائی حکومت نے چلائی، پرائم منسٹر نے نہیں چلائی. لاہور میں کچرے کا مسئلہ ہوتا تو صوبائی حکومت ذمہ دار ہوتی، وفاقی حکومت سے کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسٹینڈرڈز قائم کرنے ہوں گے جو دوسرے صوبوں میں ہیں، وہی کراچی کو ویسے ہی دیکھنا ہوگا. اس کے باوجود وفاقی حکومت نے کراچی میں انٹرسٹ لیا ہمارے دور میں اور وہاں کام بھی کیا، ہرڈلز ہونے کے باوجود کام کیا، کیونکہ ہر جگہ صوبائی حکومت کھڑی ہوتی تھی 18ویں ترمیم کا بہانہ لے کر کے یہ آپ پامال کر رہے ہیں، ہمارے اختیارات تجاوز ہو رہے وغیرہ. لیکن پھر بھی تحریک انصاف نے وہاں کام بھی کیا، اپنا حق ادا کیا. چلیں جی، بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب تحریک انصاف. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.